یہ تو ہو گیا جو ہونا تھا. انہوں نے آپ کہہ دیں کہ مس کیلکولیٹ کیا, وہ آگے پھر اپنے جھگڑے سب کچھ ہوا, آپ لوگوں نے ایکشن کیا, ملٹری ایکشن ہو گیا, نکال دیا, سب کچھ ہو گیا. لیکن دو ریالٹیز ہیں عمران خان کی پاپولیرٹی ایشو کنٹروورسی ہے فیبرری 8 کے الیکشنز کی, اور اس کو کسی نے ریزالو نہیں کیا. ہر ایشو کا ایک جینیسس تو ہوتا ہے نا, جینیسس ہے کہ کنٹروورشل الیکشنز ہیں, ہائیلی کنٹروورشل الیکشنز ہیں. میرا خیال تھا کہ شاید آج وزیر اعظم یہ بات کریں گے کہ اوکے یہ جو ہو گیا سو ہو گیا, ملک کو ہم نے اسٹیبلٹی طرف لے کے جانا ہے, اب ہم بات کرتے ہیں. طاقت انہوں نے دکھائی, ہم نے اپنی طاقت دکھائی, یہ معاملہ سیٹل ہوگا کہ آپ ریاست سے لڑ نہیں سکتے. ناؤ لیٹس ٹاک. میرا خیال تھا یہ آئے گی پریگمیٹزم, لیکن وہاں جو میں نے زبان سنی ہے, وزیر اعظم تو کہتے ہیں میں ٹانگ دوں گا. تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی چلے آپ 2-4 مہینے نہیں آئیں گے, وہ 4 مہینے بعد پھر آ جائیں گے, پھر یہی سائیکل چلے گی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شوکت یوسفزئی صاحب نے کچھ باتیں کی, مجھے یہ دیکھ کے تو چلیں کہ اٹس ہیلتھی سائن کہ انہوں نے اعتراف کیا کہ کس طرح کی ان کی لیڈرشپ نے ان کے کارکنان کو ابینڈن کیا. مگر دیکھیے بنیادی بات میں اگر انہوں نے یہ بھی ساتھ جملہ کہا کہ حکومتیں ایسا نہیں کرتی, تو میں یہ بتانا چاہوں گا حکومتیں ایسا نہیں کرتی جس طرح خیبر پختونخوا حکومت نے کیا. جب آپ اور عمران خان صاحب کی طاقت کا ہوس ایسا ہے کہ جب خیبر پختونخوا میں آگ لگی ہوئی ہے, کرم میں 100 سے زائد لاشیں گر گئی ہیں جس میں فوج کے جوان بھی ہیں. میں 2-3 دن قبل ضلع جیلم میرے اپنے علاقے سے ایک جوان حولدار حسن شہزاد شہید کی قبر پر میں نے حاضری دی. وہ کرم میں گزشتہ ہفتے شہید ہوئے ہیں, اور اس چیز کی بالکل پرواہ کیے بغیر سی ایم کے پی نے کہ میں پہلے کم از کم اپنے صوبے میں جو آگ لگی ہوئی اس کو بجھاؤں, اور جس ریاستی مشینری اور عملے کو لاشوں کی پالیٹکس نہیں کر رہے. نہیں جی اگر وزیر میں میرا سوال سن لیں, اگر وزیر اعظم 3 رینجرز کے جنازے پہ جاتے ہیں بیکاز پولیٹیکلی اس کا ایک فائدہ ہے, تو وہ جہاں 100 لوگ مرے ہیں وہاں وزیر اعظم کیوں نہیں گئے؟ وہاں آپ کا انٹیریئر منسٹر کیوں نہیں گیا؟ یہاں سارے آگے تھے. نہیں مالک صاحب دیکھیے, آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے پچھلے 6-8 ماہ میں جب بھی شہادتیں ہوئی ہیں خاص طور پہ جوانوں. نہیں آپ نے کرم کہا, میں نے کرم کی بات کی. میں 12 جوان ہمارے اس کے بعد شہید ہوئے. نہیں اور اس سے پہلے بھی دیکھیے وہاں پرائم منسٹر کیوں نہیں گئے؟ مالک صاحب میری گزارش سنیں, ہر کوئی پالیٹکس کر رہا ہے نا. نو مالک صاحب آپ نکال لیجیے, آپ ریکارڈ نکلوا لیجیے اپنے سے. آپ دیکھ لیجیے کہ تقریباً جتنی بھی جگہوں پہ جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں وہاں پہ پرائم منسٹر اور آرمی چیف اور دیگر وزراء کندھا دیتے ہوئے آپ کو بار بار نظر آئے ہیں. صرف ان 3 جوانوں کے لیے نہیں, گزشتہ مہینوں میں دیگر دفعہ. اور پی ٹی آئی کی طرف سے چاہے وہ علی امین گنڈا پور ہو چاہے کوئی اور شخص ہو, جنازوں میں شرکت تو دور, گھر میں جا کے تعزیت تو دور, کنڈمنیشن کے بھی الفاظ کہتے ہوئے ان کو موت آتی ہے. مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ریاستی مشینری, وہ ریاستی عملہ جو کہ آپ کو استعمال کرنا چاہیے خیبر پختونخوا میں وہ آگ بجھانے کے لیے, اس کو اٹھا کے آپ اسلام آباد پر حملہ آور ہو جائیں. اور آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ یہ بار بار کریں گے اور اس کے بعد پھر لوگ گھٹنے ٹیکیں گے, ایسا نہیں ہوگا. جہاں تک آپ نے بات کی کہ پرائم منسٹر کو یہ بات کرنی چاہیے تھی, پرائم منسٹر نے ہم نے بار بار یہ بات کی کہ سیاسی چیزوں کے اوپر ہم بات کرنے کو تیار ہیں. ایک بار اور کر لیں. نہیں دیکھیے وہ دروازے, میری گزارش سنیں نا, وہ باتیں ہو گئیں, وہ باتیں اپنی جگہ کھڑی نہیں ہیں. مگر آپ کہتے ہیں کہ میں کفن باندھ کے آ رہا ہوں, میری لاش یہاں سے اٹھا کے لے کے گھر والوں کو بتا دو ہم جہاد پر آ رہے ہیں, مریں گے بھی ماریں گے بھی. یہ بھی آپ نے سوٹ چلائی ہے. اس کے بعد آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آگے ریاست آ کے ان کو آ کے بار بار آگ لگانے دے؟ بار بار جوان اور ہمارے فوج کے یا رینجرز کے یا پولیس کے جوانوں کا یہی کام رہ گیا کہ ان سے آ کے مارے کھائیں, ان سے ٹیئر گیس کھائیں, ان سے آ کے گولیاں کھائیں. اچھا یہ مجھے ایک بات بتائیں, آپ ہمیشہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ کے پی کی گورنمنٹ یوز ہو رہی ہے, ساری ریسورسز مس یوز ہو رہی ہیں, اور یہی گنڈا پور صاحب کر رہے ہیں. پھر بڑے کویشچن مارکس اٹھے ہوئے کہ شاید گنڈا پور صاحب کمپرومائزڈ ہیں. ہمارا تو خیال تھا کہ آپ کے پاس ایک لیگل آپشن ہے. اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ ایک صوبہ بار بار وفاق پہ چڑھائی کر رہا ہے اور یہ پورا ٹیررزم کر رہے ہیں, تو گورنر راج بھی آپ کا آپشن ہے. آپ لوگ بھی گنڈا پور صاحب کو اتنا بچا کے کیوں رکھتے ہیں؟ مالک صاحب دیکھیے میرا تو خیال ہے جی بالکل دہشت گردی اب ہوئی ہے, اور یہ مقدمے درج بھی ہو گئے ہیں 8-9. میرا خیال ہے اینٹی ٹیررزم کی بھی دفعات لگی ہیں اس پہ. تو بالکل جی یہ سی ایم کے پی, اور یہ بار بار ہی ٹرائز ٹو ٹیک دس شیلڈ کہ میں سی ایم کے پی ہوں, تو میں یہ, آپ نے اگر جرم کیا ہے تو آپ سی ایم کے پی ہیں, آپ قانون کے سامنے آپ مجرم ہی ہیں اور آپ دہشت گرد ہیں. پہلے بدماش میں کہتا تھا, یہ اب دہشت گردی ان نے کی ہے اور بار بار کی ہے. اس لیے بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر دہشت گردی کی دفعات لگنی چاہیے. آپ نے گورنر راج کا ذکر کیا, دیکھیے کانسٹیٹیوشن الاؤز دیز آپشنز, مگر ہم ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ وہ چیزیں which are always there but you try to resist the temptation کہ آپ کو یہ کام کرنا پڑے. بہرحال جو جرائم ہوئے ہیں اس کی دفعات تو ان کے اوپر لگنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے
کہ دیکھیے عمران خان نے ایک فائنل کال دی، چلیں چھوڑ دیں اس بات کو کہ اس نے یہ دیکھے بغیر کال دی کہ خیبر پختونخوا میں آگ لگی ہوئی ہے، مگر جو میرے لیے سب سے دلچسپ بات تھی وہ یہ تھی کہ 2 دن قبل بیرسٹر سیف اور گور خان جا کے عمران خان کو ملتے ہیں، اور بیرسٹر سیف صاحب پھر آ کے کہتے ہیں، جو کل انہوں نے متعدد چینلز میں کہا، کہ عمران خان تو مان گئے تھے کہ سنجانی کے اوپر بات ہو سکتی ہے، مگر بشرا بی بی نے کہہ دیا کہ نہیں، انہوں نے اوور رول کر دیا اور ہم نے ڈی چوک کی طرف چلنا ہے۔ تو ان کی ساری جماعت، جس میں سی ایم کے پی موجود ہیں، جس میں ان کے موجودہ چیئرمین موجود ہیں گور خان، جس میں ان کے لیڈر آف دا اپوزیشن موجود ہیں عمر ایوب، ان نے ہاتھ باندھ کر کہا کہ ٹھیک ہے جی بشرا بی بی نے یہ فیصلہ کر لیا تو ہم آگے چلتے ہیں۔ تو ایک تو میں مبارکباد دینا چاہوں گا پی ٹی آئی کو کہ انہوں نے بشرا بی بی کو اب عمران خان صاحب کی ایبسنس میں ایز اے لیڈر تسلیم کیا ہے اپنے اس فیصلوں کے ساتھ، اور ان بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور جن نے اکسا کے لوگوں کو آگے لے کے گئے، وہ سب سے پہلے دم دبا کر بھاگے۔ تو میں پوچھتا ہوں آج وہ کفن کہاں پر ہے؟ اور دوسرا ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج اس لیڈرشپ چینج کے ساتھ گڈ موروثی سیاست بیڈ موروثی سیاست کا بھی میرے خیال سے پہلے